پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ یہ کیا سچ بات ہے کہ اصل کہانی بشریٰ بیگم کے ساتھ طے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی خان صاحب سے ملتی ہیں، اور کیا اس میں کوئی ڈیل ہو پائے گی؟ جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس حوالے سے، اور پھر ساتھ کیا وہ سلطانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ ہمارے سیاستدانوں کی گلکاریاں ہیں، پھلکاریاں ہیں، ان کا جائزہ لینا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ ہونے والے مذاکرات میں جو 26 نومبر کا معاملہ ہے اس کے اوپر کمیشن بن سکتا ہے۔ قیدیوں کی فوری رہائی اور 9 مئی کا مسئلہ، اس پہ پیش رفت مشکل ہے، بالخصوص 9 مئی تو حکومت اس پہ ویلنگ نہیں ہوگی۔ عادل راجہ صاحب کی ٹائم لائن جا کے دیکھیں، شاہد اسلم کی ٹائم لائن دیکھیں، فواد چودھری کی دیکھیں، زبیر علی خان کی دیکھیں، تو وہاں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہاں پھڈا پڑا ہوا ہے کہ جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے جو کیسز لڑے عمران خان صاحب کے، ان کے اہل خانہ کے، انہوں نے بھاری بھرکم فیسیں لی ہیں۔ السلام علیکم پائن، عظمت جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج ہے 1 جنوری، بدھ کا دن، اور سال ہے 2025، نئے سال کا پہلا دن جب آپ سے مخاطب ہیں۔ یہ میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی، اسے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، ٹلی والا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں لیس فنکاری مور جانکاری ہے۔ آج کا رن ڈاؤن اور آج کی خبریں ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سب کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ ایک کام کیجئے گا، پچھلے سال کو بھولنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ نئے سال کی جانب، آگے آنے والے دنوں کی جانب دیکھیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آگے دیکھنا مشکل ہو جائے گا۔ لیجئے، بات میں نے کرنی ہے کہ اصل مذاکرات جو ہیں پی ٹی آئی اور حکومت کے بیچ، یہ کیا سچ بات ہے کہ اصل کہانی بشریٰ بیگم کے ساتھ طے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ بھی خان صاحب سے ملتی ہیں، اور کیا اس میں کوئی ڈیل ہو پائے گی، اور وجہ کیا بنی؟ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو دوں گا۔ پھر میاں علی اشفاق سے منسوب آپ نے خبر دیکھی ہوگی، انصار عباسی صاحب، جنرل فیض کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس حوالے سے، اور پھر ساتھ کیا وہ سلطانی گواہ یا وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے، یہ خبر بھی آپ کو دیں گے۔ پھر کچھ ہمارے سیاستدانوں کی گلکاریاں ہیں، پھلکاریاں ہیں، ان کا جائزہ لینا ہے، اور پی ٹی آئی کے وکلا فیس کے نام پر جو ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہے ہیں، وہ کہانی آپ تک پہنچانی ہے۔ خان صاحب کا ٹویٹ بھی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب علی کہ یہ جو بڑے چند ایسے صحافی ہیں جنہوں نے پرٹیننٹلی یہ بات ڈسکس کی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے بیچ مذاکرات ہو رہے ہیں، اصل جو مذاکرات ہیں پس پردہ، وہ بشریٰ بیگم اور عمران خان صاحب سے ہو رہے ہیں، بلکہ بشریٰ بیگم کا نام تک لیا نصرت جاوید صاحب نے، سینئر صحافی نے۔ ہوا یوں ہے کہ یہ بات تو مجھے درست معلوم ہوتی ہے کہ ایک وہ مذاکرات ہوتے ہیں جو مذاکراتی کمیٹیاں کل بیٹھنے جا رہی ہیں، وہ آپس میں کریں گی۔ اس میں بھی خبر دیتا ہوں، میری اطلاع یا میرا گمان یہ ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے بیچ ہونے والے مذاکرات میں جو 26 نومبر کا معاملہ ہے اس کے اوپر کمیشن بن سکتا ہے۔ قیدیوں کی فوری رہائی اور 9 مئی کا مسئلہ، اس پہ پیش رفت مشکل ہے، بالخصوص 9 مئی تو حکومت اس پہ ویلنگ نہیں ہوگی۔ پہلے مرحلے میں 26 نومبر کا جو واقعات ہیں جس میں شہادتیں ہوئی ہیں، پی ٹی آئی کے ورکر بھی شہید ہوئے ہیں اور سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں۔ تو اب آپ پوچھیں اس پہ حکومت کیوں مانے گی؟ اس پہ اس لیے مانے گی کہ اس میں دونوں طرف سے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو یہ وہ موقع ہے جس کو اوپر کنسنسس ہو سکتا ہے۔ دوسری جو کہانی سے جڑی مذاکرات کی بشریٰ بیگم کا میں ذکر کر رہا تھا، جب وہ رہا ہوئیں تو وہ اس سوچ اور اپروچ کے ساتھ انہیں رہا کیا گیا تھا کہ اس سے کچھ معاملات بہتر ہوں گے، خان صاحب کے لیے نفسیاتی طور پر ایک بہتری ہوگی، اور جو انہیں دکھ ہے، تکلیف اپنی اہلیہ کی، وہ کم ہوگی، اور ایک آپ سمجھیں کہ اسے ہم کیا کہتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر کے طور پر ان کو رہا کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ آئی تھیں اسلام آباد میں نومبر، تو جس طرح وہ لیڈ کرنا چاہ رہی تھیں اور پارٹی پیچھے سے ہٹ رہی تھی، پارٹی نے ڈیسیژن کچھ اور کیا تھا، وہ لیڈ کرنا چاہ رہی تھیں، پھر آدھی رات کے وقت جیسے وہ اور علی امین گنڈا پور وہاں سے نکل گئے، بلکہ علی امین گنڈا پور انہیں لے کے گیا۔ اس کے بعد جب وہ خان صاحب سے ملی تھی تو انہوں نے ساری صورتحال بتائی تھی۔ ان کی تب یہ خواہش تھی کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر، خان کی متبادل کے طور پر لیڈ کر کے دکھائیں کہ دیکھیں میں باہر آئی ہوں تو لوگ نکلے ہیں، یہ ان کی خواہش تھی، وہ پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن یہ دوسرا جو پہلو ہے، پہلے ان کی رہائی اور دوسرا یہ احتجاج والا، اس کے ساتھ تیسرا نقطہ جوڑ لیں مذاکرات والا۔ ان تینوں معاملات میں ایک بات کی تصدیق کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو اعتماد اور جو اعتبار بشریٰ بیگم پر کرتے ہیں، شاید ہی وہ آس پاس کسی اور شخص پہ کرتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ باقی لوگ جو ملنے آتے ہیں ان کے ساتھ پارٹی پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی ہے، ڈٹے رہنے کی بات بھی ہوتی ہے، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل جو معاملہ فہمی ہے وہ بشرا بیگم کے ذریعے ہونے کی اطلاع ہے، اور مسئلہ اڑا ہوا ہے 9 مئی کے اوپر۔ کیونکہ کل پرسوں میں نے عرض کی تھی کہ 9 مئی کے اگر پی ٹی آئی کوئی لچک کا مظاہرہ کرے تو وہ جو بنی گالہ اور دیگر معاملات ڈسکس میں کر چکا ہوں ریلیف کی صورت وہ پیدا ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ فی الحال عمران خان صاحب مان نہیں رہے۔ تو یہ میں نے بیک گراؤنڈ دیا کہ وائی بشرا بیگم از امپورٹنٹ۔ سب سے اہم وجہ ہے کہ بشرا بیگم انتہائی قابل اعتماد اور انتہائی معتمد شخصیت ہے عمران خان کے لیے۔ یہ کوئی بات بندہ مانے یا نہ مانے کہ بشرا بیگم کے اوپر جتنا عمران خان صاحب اب بھی اعتماد کرتے ہیں کسی اور پر نہیں کرتے۔ اور جو پریشانی کی بات ہو رہی تھی کچھ لوگوں کے لیے وہ یہ بھی تھی کہ بشرا بیگم جو ہیں وہ بڑے پروٹوکول کے ساتھ اڈیالہ پہنچی ہیں اور بلٹ پروف گاڑی تھی جس میں آئی ہیں، تو فیسیلیٹیشن بھی ان کے لیے ہے سسٹم کی جانب سے، تو یہ ایک دوسرا ثبوت ہے۔ اور وہ کہانی وہی طے ہو رہی ہے کہ جو ریلیف ملنا ہے خان صاحب کو اس کی صورت میں ایشورنس اور گارنٹی، اور 9 مئی وہ ابھی طے نہیں ہو رہا، اس لیے حکومتی اور پی ٹی آئی کے مذاکرات میں پھر 26 نومبر زیر بحث آئے گا۔ چلیے یہ تو کہانی بشرا بیگم کی میں نے ڈسکس کر دی۔ میاں علی اشفاق صاحب وکیل ہیں عمران ریاض خان صاحب کے بھی اور دیگر تمام صحافی دوست جن کو کوئی پرابلم ہوئی ہے، اب وہ ہمیشہ مشکل کیس لیتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کا جو ملٹری ٹرائل ہے اس میں آپ کو میں نے خبر دی تھی جب وہ وکیل بنے تھے، ان کی فیملی کا ان سے رابطہ تھا۔ انصار عباسی صاحب کی ایک اور خبر ہے آج کہ فیض حمید والا جو کیس ہے فوجی مقدمے کی سماعت چند ہفتوں میں مکمل ہو سکتی ہے، اور تصدیق نہیں کر سکتا کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے۔ مجھے ایمانداری سے ایک بات بتائیں، باسی صاحب بڑے سینئر صحافی ہیں، میں تو بڑی عزت کرتا ہوں، ڈرتا بھی بڑا ان سے بھائی، اس خبر میں کہ جی چند ہفتوں میں فیض حمید کا فوجی مقدمہ ختم ہو سکتا ہے اور تصدیق نہیں کر سکتا کہ جنرل فیض حمید عمران خان کے خلاف سلطانی گواہ بنیں گے، اس میں کوئی خبر ہے؟ پیورلی ایک ٹیبل سٹوری ہے، ایک معاملے کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے، ایک معاملے کو لائم لائٹ میں لانے کے لیے۔ فوجی ترجمان سے پوچھا گیا تھا، انہوں نے کہا میٹر از سب جوڈس۔ اس میں خبر کیا ہے؟ میاں علی اشفاق کہہ رہے ہیں میں تصدیق نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا وہ سلطانی گواہ بنیں گے، وعدہ معاف گواہ بنیں گے عمران خان کے خلاف ہی نہیں بنیں گے۔ جب وہ کہہ رہے نہیں کر سکتا تو خبر کیا ہے اس میں؟ اور دوسری یہ کیا خبر ہے کہ چند ہفتوں مکمل ہو جائے گا؟ یہ تو ہمیں پاک فوج کے ترجمان بھی کہہ چکے ہیں۔ خبر کیا ہے اس میں سوائے سینسیشن کے، سوائے اس نقطے کے کہ جناب یہ عمران خان صاحب تک نتھی کیا جائے، معاملہ فیض حمید والا ٹیرر ڈالا جائے اور مذاکرات کے بیچ میں یہ ٹیرر ڈالا جائے تاکہ دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے تو اس خبر میں خبر نظر نہیں ہے، ماں سے اس بات کہ دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے، فیض حمید کا ٹرائل بھی مکمل ہو سکتا ہے، وہ وعدہ معاف گواہ بھی بن سکتے ہیں، آپ کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ جو کل میں نے آپ سے جملہ عرض کیا تھا وہ ٹھیک تھا کہ فریقین چارے ایک دوسرے کو دباؤ میں لایا جائے تاکہ بارگن پوزیشن بہتر ہو، ورنہ اس میں خبر کیا ہے یہ مجھے بتا دیں۔ میں نے پوری خبر 10 دفعہ پڑھی ہے کہ جی ان سے جنرل فیض حمید کے ملٹری ٹرائل کے آغاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ کس نے؟ میاں علی اشفاق نے۔ میں ایسی خبروں کی تردید کی پوزیشن میں نہیں، تاہم انہوں نے تصدیق کی کہ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کیس میں جنرل فیض کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کی نظر میں ٹرائل کب ختم ہوگا تو ان کا کہنا تھا کہ شاید چند ہفتوں میں ختم ہو جائے۔ یہ خبر کی ہے یہ دسو میں ٹیبل سٹوری فنکاری ڈالنے کے لیے، ہمارے بڑے سینئر ہیں، میں ڈرتا ہوں بھائی ان سب لوگوں سے، پہنچے لوگ ہیں سارے۔ بہرحال اس کے علاوہ پی ٹی آئی کا پڈا بھی شروع ہو چکا ہوا ہے۔ عادل راجہ صاحب کی ٹائم لائن جا کے دیکھیں، شاہد اسلم کی ٹائم لائن دیکھیں، فواد چودھری کی دیکھیں، زبیر علی خان کی دیکھیں، تو وہاں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے یہاں پھڈا پڑا ہوا ہے کہ جو وکلا ہیں پی ٹی آئی کے جو کیسز لڑے عمران خان صاحب کے، ان کے اہل خانہ کے، انہوں نے بھاری بھرکم فیسیں لی ہیں۔ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی 1 ارب تک فیسیں لی گئی ہیں، اور عادل راجہ صاحب سمجھتے ہیں کہ وکلا کی جو فیسوں والا معاملہ یہ فواد چودھری صاحب نے انسٹیگیٹ کیا اپنے رپورٹرز کے ذریعے، خام خواہ لڑائی چلوائی جا رہی ہے۔ فیصل عباسی صاحب ہیں ہمارے دوست، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وکلا آپس میں گتھم گتھا ہوتے دکھائی دیں گے۔ ایک اور خبر آج مجھے دیکھنے کو ملی، میں نے تصدیق بھی کی کچھ لوگوں سے، کہ جو پی ٹی آئی کے سیکریٹریٹ ہے اسلام آباد میں، وہاں ملازمین کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی، جو ملازمین عملہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو میں نے تو سوال پوچھا تھا کہ بھائی وکلا کو پیسے دینے کے لیے آپ کے پاس بھاری فیسوں کی مد میں پیسے تو ہیں، انہاں ملازمین دا کی قصور ہے جڑے بیچارے چاہ پانی دیندے ہیں، ان کو بھی پیسے دے۔ یہ شاہد اسلم نے امریکہ بیٹھ کے سلمان راجہ کو ٹیگ کیا تھا، ان سے پرٹننٹلی سوال پوچھا تھا کہ بھائی صاحب آپ نے فیس لی ہے، کتنی فیس لی ہے، اس کا ریکارڈ بتائیں۔ لیکن سلمان راجہ صاحب جواب میں جو بات کر رہے ہیں نا
وہ تھپکی دی ہے مجھے عمران خان صاحب نے اور انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا ہے. یہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف اور قانون ٹیم کے سربراہ بھی. راجہ صاحب کچھ تفصیلات درکار تھیں، امید ہے آپ شیئر کریں گے. میری معلومات کے مطابق پی ٹی اے نے جن وکلا کی خدمات حاصل کی ہیں، چاہے پارٹی کے اپنے یا باہر سے، انہیں پارٹی اور قیادت کے کیسز کی تحقیقات کے لیے فیس کی مد میں 2022 سے اب تک تقریباً 1 ارب روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی ہے. کیا بتانا پسند کریں گے کن کن وکلا کو کتنی کتنی فیسیں ادا کی گئی ہیں اور کس کس کیس کے لیے، یہ بھی پلیز بتائیں. اور خود آپ نے کتنی فیس پی ٹی اے کیسز کی مد میں وصول کی ہے؟ یہ شاید اسلم کا ٹویٹ تھا جو سلمان اکرم راجہ اور پی ٹی اے آفیشل کو ٹیگ کر کے نتھی کیا ہوا ہے. اور فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہوا ہے کہ تحریک انصاف کا ہر عقل رکھنے والا وکیل جانتا ہے کہ تحریک انصاف لائرز ونگ اس وقت فروغ نسیم چلا رہے ہیں. وہ تحریک انصاف کے وکیلوں کے ٹکٹس کا فیصلہ کرتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد فراڈیوں کا گھیرا ہے جو ہر تاریخ پر بتاتے ہیں کہ آج عمران خان نے انہیں پپی دی، آج ہاتھ پکڑا. اس گھیرے کو توڑنا ضروری ہے. یہ بھی اشارہ ادھری کر رہے ہیں. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ جی مجھے عمران خان صاحب ملے ہیں اور میرا ہاتھ تھاما اور بولے یہ جو تم پر حملے کرتے ہیں ان کا کوئی نظریہ نہیں، جگر لگا لینے سے سیاسی قد نہیں بنتا، کسی کا سیاسی قد اس کے اخلاقی قد سے بڑا نہیں ہوتا، اور سچ کہا جگت باز بونے ٹی وی پر ایکس پر ٹائم پاس بھانڈ کا رول ادا کرتے ہیں، یہ ان کا مقدر ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے فیسوں کے حوالے سے شاہد اسلم کے بنیادی سوال کا جواب نہیں دیا. یہ فیکٹ ہے، انہیں جواب دینا چاہیے. اور یہ کسی قانون دان کا حق بھی ہے کہ وہ فیس لے، لیکن یا تو وہ قانون دانی کرے فیس لے کے، یا پھر وہ سیاست کرے. اگر جیسے میں جانتا ہوں کچھ وکیلوں کو، فیصل چودھری صاحب اور دیگر ہیں پنجوتھا وغیرہ، یہ فیسیں نہیں لیتے، یہ لائلٹی کے ساتھ پی ٹی اے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جانے سے پہلے 2 لطیفے ہیں. نیا سال شروع ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ گورنر ہیں پاکستان میں سندھ کے کامران ٹیسوری، یہ کہتے ہیں نئے سال پر نا 34 منٹ تک مسلسل آتش بازی کا ریکارڈ تھا، تو ہم نے 40 منٹ تک مسلسل آتش بازی کر کے ریکارڈ توڑ دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کے صوبہ سندھ کے گورنر کامران ٹیسوری. اور کس پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ جہاں پہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے تازہ کہ پاکستان میں غربت 7% بڑھ گئی ہے، مزید 1 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی غریب ہو گئے ہیں. یہ اس ملک کے ایک صوبے کا گورنر کہہ رہا ہے کہ 40 منٹ تک ہم نے آتش بازی کر کے پرانا ریکارڈ 34 منٹ کا توڑ دیا ہے. بس یہ کوئی خدا خوفی نہیں ہے؟ کیوں مذاق اڑاتے ہیں لوگوں کی غربت کا؟ اور اسی کراچی میں 16-17 افراد زخمی ہوئے ہیں ہوائی فائرنگ سے، یہ بھی جیو نے رپورٹ کیا ہوا ہے. بہرحال وہ شہباز شریف صاحب کا ذکر رہ گیا تھا، وہ جاپانی جیسے ہونڈا فیکٹری میں احتجاج کر رہے تھے او کر کے. وہ مجھ سے ہو نہیں رہا، طبیعت میری ناساز ہے، گلا خراب ہے کل. اللہ حافظ.